الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا ماہ محرم، جس کے متعلق گزشتہ بیان میں بعض چیزیں میں نے عرض کر دیں، اس مہینہ کو ایک افسانوی مہینہ بنا دیا گیا، اور اکثر مسلمان جو حقیقت اسلام سے واقف نہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھا تو یہ بھی مسلمان ہیں، اکثر کی حالت تجھے ہے کہ سیدھا کلمہ طیبہ بھی پتہ نہیں، طہارت کے مسائل بھی پتہ نہیں، نماز کا طریقہ صحیح معلوم نہیں، لیکن یہ رسمی مسلمان ہیں، جدی پشتی جنتی، اور انہیں یہ سبق دیا گیا ایک فریق نے کہ جنت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ 10 دن عشرہ محرم اس میں چند خرافات کر لو، کچھ جھوٹ سن لو، دوڑے مائے ٹپے قصیدے، اور کچھ مذہبی فنکار ان کے پروگرام اٹینڈ کر لو، کچھ ہستیوں کا ذکر کر لو، کچھ شخصیات کو گالیاں نکال لو، تو یہ تمہاری نجات ہے اور یہ اصل اسلام ہے۔ آگے اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کس مشن پہ محنت کی، مکہ میں مصائب برداشت کیے، مدینہ منورہ میں کئی جہاد اور جنگیں ہوئیں،
کئی صحابہ شہید ہوئے، اور ہر قسم کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا گیا۔ وہ مشن کیا تھا جو آپ نے نبوت کے پہلے دن سے وفات روح مبارک کے بدن انصری چھوڑنے تک جس مشن کو بیان کیا، پوری زندگی ایک ایک لمحہ، اس سے آج مسلمان واقف نہیں۔ انہیں چند کہانیاں، وہ بھی جھوٹے کذاب راوی اور سپیشل فنکار یہودی، ان کی چند کہانیاں انہوں نے یاد کی، اور پھر شعر و شاعری، قصیدے، اس کو انہوں نے اسلام سمجھ لیا۔ تو یاد رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آپ کا مشن اور نصب العین وہ کیا تھا؟ وہ اس قرآن مقدس میں 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ وہ یہی قرآن ہے جو آپ نے ساری زندگی رات کو مصلے پہ پڑھا، نمازوں میں پڑھا، میدان جہاد میں پڑھا، اور یہی بات تھی، ساری کائنات کے سامنے اعلان یہی رکھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی اس قرآن کے مشن کو مان لے، قرآن کی مرکزی دعوت، مرکزی نقطہ، اور وہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ الہ، جو بندہ میرا مسئلہ الہ مان لے، اس بندے کے ساتھ میری لڑائی بھی ختم ہے، اس بندے کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ بخاری مسلم کی بے شمار تصریحات موجود ہیں کہ پیغمبر کریم جو مشن لائے تھے، اس کا نصاب یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور قرآن کا مرکزی اعلان اور مرکزی مطالبہ، پہلا مطالبہ جو ہر کلمہ پڑھنے والا ہو نہ ہو، ہر عقل والے آدمی پر، عقل سے مراد پاگل نہیں، مجنون نہیں، اس پر سب سے پہلا جو فرض ہوتا ہے، اول واجب علی المکلف، مکلف انسان پہ سب سے پہلا واجب اور فرض یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے اور مانے۔ 23 سال محمد الرسول اللہ کی محنت یہی ہے، قرآنی نصاب اور قرآنی دعوت۔ یہی وجہ تھی جب نزول ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی، کبھی اس میں غور کیا ہے؟ اقرا، اقرا تو پڑھے لکھے تو مکہ والوں میں بھی تھے، مکے والے سارے تو جاہل نہیں تھے، لکھنے پڑھنے والے ان میں تھے۔ تو اقرا سے کیوں آگ لگ گئی؟ کوئی نئی بات تھی؟ اقرا کا معنی پڑھو، اور یہ پہلی وحی ہے، سٹارٹ جہاں سے ہوتی ہے اقرا، اقرا، اور کیا پڑھو؟ بسم ربک، بسم ربک۔ یہ جو ہے نا بسم ربک کا سارا جھگڑا اس میں ہے، اقرا میں بھی یہ جھگڑا ہے۔ یہ پہلی وحی آئی
حالانکہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں موجود تھے، یہود نصارہ تو بڑے بڑے شیخ التورات تھے، شیخ الانجیل، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے مراکز، ان کو تو لوگ حضرت اقدس کہتے تھے، اور بڑے بڑے پیر، ذکر اذکار کی مجالس، تورات کے ختم مولوی تھے، اور یہاں اقرا ہوا تو وہاں کیوں آگ لگ گئی؟ یہاں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اصل آگ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کے نصابات ہیں، ہماری مذہبی تاریخ ہے، ہمارے راوی ہیں، ہماری کتابیں ہیں، یہ جو اقرا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اقرا کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اگر اللہ کا کلام آ گیا تو ہمارے اکابر کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ کا کلام آیا تو ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ اگر اللہ کا کلام آیا تو ہمارے شیخ التورات، شیخ الانجیل، یہ کس جہنم میں جائیں گے؟ ان کی تو ساری اقداس ختم، ان کی عظمتیں ختم۔ یہاں تو آ گیا اقرا، محمد کی زبان کہہ رہی ہے، اوپر سے کلام آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر اس کو مان لیں تو اکابر کا کیا بنے گا؟ بزرگوں کا کیا بنے گا؟ 1000 سال، 2000 سال، ہزاروں سال کی ہماری تاریخی روایات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور بڑے بڑے اکابر کا تو انہوں نے اس سے سمجھ لیا، ورنہ اقرا میں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کی وحی میں یہ ایک قوت تھی، ایک جاذبیت تھی، اور اس نے آ کے اعلان کیا جو پہلے تمہارے علم میں وہ سارے زمین والے ہیں یا ملاوٹ والے ہیں؟ کیا میں نے کہا؟ یا زمین والے ہیں یا گھڑنتو ہیں یا ملاوٹ والے ہیں۔ کچھ اصل تھا، کچھ تم نے ملایا۔ وہ جو اصل تھا اس کو تم نے مروڑا، اس کے مصداق تم نے متعین کیے، اس کی تعبیرات تم نے آپس میں بیٹھ کے گھڑی۔ اور جو محمد کا علم ہے یہ وہ خالص علم ہے جس میں ملاوٹ ہو نہیں سکتی، یہ وہ کھرا علم ہے جس میں ملاوٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہضم کرنا نہ اس وقت ممکن تھا نہ آج ممکن ہے۔ یہ اصل جھگڑا تھا اور اصل نقطہ تھا، ورنہ آپ سوچیں، کسی دانشور سے پوچھیں اور کسی عالم سے پوچھیں، کیا مسئلہ انہیں ہو گیا اقرا پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کون سا اس میں کوئی ان کو چھیڑا گیا؟ بظاہر تو لگتا ہے نہیں چھیڑا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اس اقرا کا پیغام یہ تھا کہ اے کائنات کے مولویوں، پیروں، اور مولویوں اور پیروں کی غلط روش پہ چلنے والے جاہلوں، اب وقت آ گیا ہے، تمہاری ساری تلبیسات مٹ جائیں گی، ساری تعریفات مٹ جائیں گی، تمہارا بنائے ہوئے خود ساختہ دین، پابندیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ آ رہا ہے محمد کا دور، اور اس دور میں بات چلے گی تو قرآن کی چلے گی، سکہ چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ تورات کو مانیں گے قرآن کے تابع کر کے، انجیل کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے، روایتوں کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے، راویوں کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے۔ اب حاکمیت اور سکہ اس اقرا کا چلنے والا ہے۔ اس نقطہ کو وہ سمجھ کے سارے کٹھے ہو کے مد مقابل آ گئے۔ پھر اعلان بھی ہو گئے، بڑے بڑے مولوی ہوں، پیر ہوں، ساری زندگی محنت کرنے والے مدرس قسم کے مولوی، پڑھا پڑھا کے گٹے بھی ان کے گس گئے ہوں، اور اتنی لمبی لمبی داڑیاں سفید ہوں،
पुराने पापी। और उसमें आके एक नौजवान क्या कहता है, या अहलल किताब लस्तुम अला शैयन, और किताबियों आसान नहीं। आज तो हम किसी छोटे से मौलवी का नाम लें तो पूरे मुल्क में शोर पड़ जाता है। हमारी मुकद्दस गाय को छेड़ा है जी, हमारे बैल को छेड़ा है जी। छोटे से मौलवी का हम नाम लें तो इतना शोर आते है, हर तरफ से टऊ 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 शुरू हो जाती है। लेकिन ये जरा सोचो, मदीना का शहर हो, उलमा से आबाद हो, और उलमा भी छोटे बहुत नहीं, अल अहबार बर रोहबान, अल अहबार बर रोहबान, बड़े बड़े मौलवियों, बड़े बड़े घुम्मट वाले मौलवी, और सफेद दाढ़ी वाले, लंबी दाढ़ियों वाले, लो मोटे मोटी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े पीर मुरीदों वाले, और एक जवान खड़ा हो जिसकी दाढ़ी भी सफेद नहीं और इतनी बड़ी भी नहीं, और वो आके ऐलान करे, या अहलल किताब, ओ मौलवियों पीरो, लस्तुम अला शैयन, तुम पक्के बेईमान हो, लस्तुम अला शैइन, चिट्टे काफिर और बेदीन हो, खतरी और शैतान हो, हत्ता तुकीमु तौरात, तुकीमु में इशारा है, लस्तुम अला शैइन इसलिए कि तुम तौरात के भी गद्दार हो। तौरात की भी तारीफें की, तौरात सिर्फ पढ़नी नहीं, तुकीमु इकामत तौरात करनी है, पूरी पूरी उठाओ। और इंजील, उसमें भी तुमने रद्दो बदल किया और बेईमान बने, इसलिए इंजील की भी इकामत करनी है। तौरात और इंजील की इकामत कैसे होगी? बमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उसका हाकिम आ गया है, उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ये कुरान है, ये तौरात पे भी हाकिम है, इंजील पे भी हाकिम है, सारी किताबों का हाकिम आ गया। जब तक इस कुरान को नहीं संभालते, इसको नहीं मानते, लस्तुम अला शैयन, मौलवी हो तब काफिर, पीर हो तब काफिर, जो बंदी कहलवाओ, जैसे आजकल वहां तो यहूदी कहलाते थे, यहूदी कहलाओ तब काफिर, नसरानी कहलाओ तब काफिर, हत्ता के इब्राहिमी कहलवाओ तब काफिर। तू थोड़े थोड़े छोटे छोटे फिरकों के लेके फिरता है, देवबंदी, ते बरेली, ते आले हदीस, वाह 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 मेरा भाई वाह, कैसे चक्रों में पड़ा है। देवबंदी, ते बरेली, ओ भाई वहां मूसवी थे, मूसवी, देवबंदी नहीं थे, वहां मूसवी थे, ईसवी थे, अपने आप को इब्राहिमी कहलवाने वाले थे, और उन सब पे जो ऐसा फतवा लगाया, इन कानू मिन कब्ल लफी ज़लाल मुबीन, फरमाया मेरे महबूब मेरे कुरान के आने से पहले जो थे कौन? फी ज़लाल मुबीन, खुले काफिर थे, पक्के काफिर थे। तू तो यहां डर जाते हो, नहीं फलाना देवबंदी है, फलाना बरेली है, फलाना आले हदीस है, छोड़ ये छोटी छोटी क्यारियां हैं, आज जरा तुझे बड़े दरिया पे ले जाऊं। वो कहते थे मूसवी, ईसवी, इब्राहिमी, फरमाया कुछ भी नहीं हो, लस्तुम अला शैयन। अब इकरा का दौर चल गया है, और जब तक इस इकरा के करीब नहीं आओगे, मुहम्मदी इल्म के करीब नहीं आओगे, मूसवी कहलाओ तब भी जहन्नम के कुत्ते हो, ईसाई कहलवाओ तब भी जहन्नम का ईंधन हो, अपने आप को इब्राहिमी कहलवाओ तब भी जहन्नम का ईंधन हो। आज तो जहां बेड़ा पार हो गया, मैं हुसैनी हूं, दूसरा कहते हैं तू यजीदी है, तीसरा कहते हैं तू फलाना हसनी हूं, फलाना हूं। ये हसनी हुसैनी इससे भी ऊपर के दावे थे, मूसवी, ईसवी,
इब्राहिमी, सब दावेदारों को कुरान ने आके कह दिया लस्तुम अला शैइन, कोई कख नहीं। फरमाया फतवा ला मेरा पैगंबर, यही फतवा बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, इसी फतवे के साथ लग रहा है बल्लिग, लगा फतवा और एक मुल्ला को भी ना छोड़ के सब बेईमान और काफिर और यहूदियों ईसाइयों अपने आप को इब्राहिमी कहलवाने वालों ईमान से बताओ, अगर मोहम्मद मुस्तफा का मिशन नहीं माना तो हुसैनी कहलवाने से आदमी बच जाएगा, यजीदी कहलवाने से बच जाएगा, अलवी कहलवाने से बच जाएगा, फारूकी सिद्दीकी कहलवाने से बच जाएगा, देवबंदी बरेलवी कहलाने से बच जाएगा, हनफी शाफी मालकी हम्बली कहलवाने से बच जाएगा। ये तो भाई निस्बतें अपने मकाम की हैं, लेकिन असल बात समझ, जिस नुक्ते को मोहम्मद मुस्तफा ने उठाया और जो मिशन आप लाए और आपके आने का जो मकसद था, अगर उसके करीब नहीं आया तो मेरा भाई ये निस्बतें धोखा है और ये जहन्नम का ईंधन है। इसे समझा बस 10 मुहर्रम तक रोएगा तो जन्नत खरीद ली। हाँ, बियारुल अनवार में लिखा है और किताबों में कि अगर गम हुसैन में मच्छर के पर जितना आंसू भी निकल आया, जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और फिर इसी में लिखा है कि 3 दिन हजरत यजीद रोते रहे। शुक्र है तुम समझे नहीं हो। ये बिहारुल अनवार है, ये मजहब है जन्नत की टिकट देने वाला। अब टिकट ऐसी अंधी तकसीम की कि यजीद भी जन्नत में चला गया। अगर मच्छर के पर जितना आंसू निकला, हवाला ऐसे नहीं दे रहा, किसी मुजतहिद में जुर्रत हो तो मुतालबा करे। एक हवाले नहीं 32 रिवायात दिखाऊंगा और उस मजहब की। हमारा तो मजहब ये है, ये कुरान वाला, ये तो मैं बयान करूंगा। ये उस मजहब की रिवायती है कि मच्छर के पर जितना गम हुसैन में रो पड़ा, कोई ईमान की शर्त भी नहीं, जो भी रोया वो पक्का जन्नती है। एक तरफ ये फिर कहते हैं यजीद ने 3 दिन यजीद और यजीद के घर वाले रोते रहे, तो मच्छर के पर से तो ज्यादा आंसू निकल गए। और तेरा मजहब कह रहा है जहन्नम हराम है, बेईमान फिर सारा जिंदगी भौंकता क्यों है? या अपने मजहब पे लानत कर। तेरा मजहब कह रहा है यजीद पे जहन्नम हराम है और पार्टी बाजी बनाई है यजीद यजीद यजीद। और मजहब ये मातम के फजाइल, और फिर कहता है कि मातम सबसे पहले 3 दिन यजीद के घर हुआ। तो फिर तुम तो यजीद की सुन्नत पे अमल कर रहे हो। बकौल तुम्हारे 3 दिन मातम यजीद ने किया, तो सुन्नत यजीद की है, नारे हुसैन की है। सुन्नत यजीद की, नारे हसन के। और उधर मजहब बनाए जो यजीद पे लानत न करे उसका ईमान नहीं। मैंने कहा फिर तुम तो सबसे बड़े लानती हो बेईमानो। एक तरफ तुम दोगला पॉलिसी, एक तरफ के यजीद पे लानत कर रहे हो, दूसरी तरफ उसे जहन्नम की आग हराम करके पक्का जन्नती बना रहे हो। इल्जाम हमको देते हो। तो ये सब खर्च है, ये मजहब नहीं। ये मजहब के नाम पे खर्च है, और जो खर्च है उनको खींचे। जो खर्च समझते हो ना, उनको खींचना है। खर्च को खींचे मजहब है ये कुरान 30 पारों वाला। ये 30 पारे कुरान, ये मोहम्मद की मेहनत है। और मैं अर्ज कर रहा था इकरा पे क्यों तकलीफ हुई। इकरा पे तकलीफ यही हुई कि अगर इकरा को मान लिया, अपने सारे झूठ छोड़ने पड़ेंगे, बुजुर्गों की किताबें छोड़नी पड़ेंगी, अकाबिर का अंबिया के नाम पे घड़ी हुई रिवायतें, नबियों के नाम पे घड़ी हुई रिवायतें, झूठी रिवायतें,
وہ ساری چھوڑنی پڑیں گی اور صرف قرآن کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے دھچکا لگا اس پر اور اس پر بھی دھچکے کی وجہ یہ تھی، اگر قرآن میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا نا بھی کچھ سنتے ہیں سفارش کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا اختلاف تو مسئلہ توحید میں ہوا تھا۔ اگر قرآن میں تھوڑی سی گنجائش مل جاتی کہ انبیاء سنتے ہیں سفارش کرتے ہیں، کوئی آیت آ جاتی، خدا کی قسم یہ اختلاف اس وقت ہی ختم ہو جاتا، جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تھوڑی سی رعایت آ جاتی، اتنی آ جاتی نا کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ سنتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جاتا۔ وہ تو یہی کہتے تھے، آخری سیڑھی یہی تھی، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ جن بزرگوں کو ہم پکارتے ہیں اور پکارتے بھی وہ کس کو تھے؟ لسوڑی شاہ کو، شلوار شاہ کو، نانگے بابے کو، جس کا نہ اتا نہ پتا نہ لاٹھ نہ لوٹا، کوئی پتہ نہیں بابا کدھر آیا، بھگی چرسی۔ وہ ان کو نہیں پکارتے تھے، وہ پکارتے تھے ابراہیم کو۔ کس کو پکارتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ بخاری اٹھا، یقین نہ آئے، بخاری میں موجود ہے، 360 نکالے، اذا فیہا سورۃ ابراہیم و سورۃ اسماعیل۔ وہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو کہہ رہے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اور پیغمبر کریم فتویٰ لگا رہے من اضلو، تم سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اقرا ہے، تم سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آج کل کئی بیچارے یتیم مولوی کہتے ہیں یہ فروعی مسئلے، واہ 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 واہ، اگر یہ فروعی ہے نا بچوں، پھر اصولی مسئلہ ہے کون سا؟ قانون چا کامری کی ماری ہوئی بھینس، پھر کون سا مسئلہ عقیدے کا ہے؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ ساری زندگی یہ لگ گئے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ ہاں، یہ لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ میں نے ساری زندگی یہ محنت کی ہے، پرانا بیل عقیدہ نہیں سمجھا، یہ ضرب یضرب کا عملی نمونہ ہوگا محشر کے دن، اور وہ بھی یضربون وجوہہم وادبارہم، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہاں بھی ضرب یضرب سے ہے، یضربون وجوہہم۔ فروعی مسئلہ اگر تھوڑی سی رعایت آ جاتی، وہ آئے تھے ایک دفعہ قرآن نے ذکر کیا، وہ آ گئے تھے، انہوں نے کہا ائت بقرآن، ائت بقرآن، بقرآن غیر ھذا، ھذا کو یاد رکھنا ہے، غیر ھذا۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں اتفاق کر لیں، آج کل وحدت الادیان کا زمانہ چل رہا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، آؤ وحدت کی دعوت، کیسے وحدت ادیان پہ عمل کریں، اتبع قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لا، یہ اقرا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لے آ، یہ قرآن نہ لا۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ سنتے پڑھتے تو رہتے، قرآن کو سوچا کرو، اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن، اور یہ سوچنے والی چیز ہے، کبھی قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سوچو، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کریم کو کہا جا رہا ہے اتبع قرآن
غیر ھذا، قرآن کوئی دوسرا لے کے آ، ہم آپ کو سونا ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی نبوت بھی مانیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے، آپ کے بالکل تابع دار بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قرآن کو ہٹا دے، نصاب کوئی دوسرا لے آ، قرآن کوئی دوسرا لے آ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کوئی دوسرا لے آ۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سمجھو اس آیت پہ خدا کی قسم غور کرو نا تو آج کے دور کا پورا نقشہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ کامل کتاب ہے۔ کہتے ہیں ہم جو کہیں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار، لیکن یہ قرآن ہٹا، یہ قرآن نہ ہو۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اچھا اگر پورا قرآن نہیں بدل سکتا کم از کم اتنا کر لے، بدل ہو، پورا قرآن دوسرا نہیں لے آ سکتا، اسی قرآن میں تبدیلیاں کر، تھوڑا سا بدل دے، تھوڑا سا بدل دے، اس قرآن میں تھوڑا سا تغیر کر دے۔ یا اللہ وہ کون سا تغیر کروانا چاہتے تھے؟ کس مضمون کو وہ کہتے تھے بدل دے؟ کون سا مضمون انہیں چبھتا تھا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولو شاہ بھائی، سوال ہے یا نہیں؟ یہ کیا مطالبہ ہے؟ پورا قرآن اور لا، یا پورا نہیں لا سکتا پھر بھی وحدت ممکن ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، قرآن اسی طرح رہے لیکن تھوڑا سا بدل دے، تھوڑا سا بدل دے، بدل ہو، تھوڑا سا تبدیل کر دے۔ یا اللہ یہ کون سا مسئلہ تبدیل کرانا چاہتے تھے؟ اقیم الصلاۃ، نمازوں والا مسئلہ، زکوٰۃ والا مسئلہ، حج والا مسئلہ، والدین سے حسن سلوک والا مسئلہ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی والا مسئلہ، صدقے خیرات دینے والا مسئلہ، ذکر اذکار والا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ کہتے تھے؟ یہ قرآن ہے میرا بھائی، تمہیں مولوی کوئی نہیں سنائے گا، مولویوں نے تو صرف تمہیں سستی جنت کر کے دینی ہے، اور تمہارے لیے جنت سستی، مولوی کے لیے تمہارا جیب سستا، تمہاری کمائی کا ڈاکو ہے۔ آج سن، وہ کون سا مسئلہ تھا جو بدلنا چاہتے تھے؟ سیدھا قرآن کہتا ہے بَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ وہ کہتے یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ سمیع صرف اللہ ہے، سمیع صرف اللہ ہے، اتنا کہے کہ سمیع اللہ ہے، یہ نہ کہے کہ سمیع صرف اللہ ہے۔ اتنا بے شک کہے کہ پکارے سننے والا اللہ ہے، لیکن تھوڑی سی رعایت کر، کم از کم یہ تو کہہ دینا جو ہم نے ابراہیم اسماعیل اور ان کو پکارتے ہیں ہماری کچھ تو سنتے ہیں۔ بدل ہو، اس قرآن کو بدل دے، کیونکہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان تدعوہم، ہم مشرکو انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارو، جالیوں کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، صورتیں بنا کے پکارو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں سنتے کوئی نہیں۔ بدل ہو، اس کو بدل دے، یہ آیت بارے میں نہیں ہے، یا کم از کم لا یسمعوا کی جگہ پہ لکھ دے یسمعونا، یسمعونا، یہ لا نکال دے، یہ اتحاد ہو جائے گا، نفی نکال دیتے کہہ دے اور نہیں تو انبیاء تو سنتے ہیں نا جی، اور نہیں تو فلانے تو سنتے ہیں نا جی، شہداء تو سنتے ہیں نا جی۔ یہ بدل ہو، تبدیل کر، اور یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے
وہم عن دعائہم غافلون۔ انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، اولیاء کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، بازاروں میں کھڑے ہو کے یا حسین کے نعرے لگانے والوں، یا علی کے نعرے لگانے والوں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو جن کو تم پکار رہے ہو ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں، وہ بالکل غافل اور بے خبر ہیں۔ بدل ہو یہ ایتے بدل دے، کم از کم انبیاء کے سما تو ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے۔ آج بھی بے ایمان یہی کہتی ہے، اجماع پتہ نہیں کدھر ہوا، کراچی میں یا پشاور میں، اجماعی مسئلہ۔ اجماع تو مجتہدین کا ہوتا ہے، اور تمہارے چند للو یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اجتماع بن جائے گا، اجماع بن جائے گا۔ اور تمہاری بنیاد بھی جس طرح روافض کی بنیاد لوط بن یحییٰ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، تمہاری اینڈ بھی محمد بن مروان پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اب لوط بن یحییٰ نے جو جھوٹ لکھے اس کو 1000 آدمی نقل کر لے تو سچ بن جائیں گے؟ تو من صلی علیہ عند قبری کو کوئی 1000 نقل کر دے تو وہ سچ بن جائے گا، جس کا لا اصل لہو، جس کا مڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک جیسی طرز ہے، بدل ہو بدل دے۔ اور دوسرا کیا بدل؟ یہ جو فتوے لگاتا ہے، یہ فتوے والا مسئلہ نہیں، اتنا کہہ دے فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، خیر اکابر کا اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اتنا کہہ دے بدل ہو، اس کو بدل دے، اس کو تبدیل کر دے، اور کہہ دے جی اصولی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے یہ جو تو کہتا ہے، اور اتنے بڑے فتوے لگاتا ہے۔ وہ جب ابو طالب کے پاس آئے نا، یہی شکایت کی تھی، اور جب اتحاد کے لیے آئے تھے، وحدت المسلمین کے لیے آئے تھے، وحدت المسلمین کا جھنڈا لے کے آیا تھا، یہ ابو طالب کے پاس بڑے بڑے صنادید قریش 25 اکابر تھے مشرکین کے، بڑی بڑی پگڑیوں والے۔ انہوں نے جب ابو طالب کو شکایت لگائی تو کیا لگائی؟ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے بابا جی تو ہے نا بڑا نیک۔ ابو طالب کو کہنے لگے تو بڑا نیک، ہمارا بندہ ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، لیکن جو تیرا بھتیجا ہے نا، اللہ 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 بچائے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارا فیصلہ کر کے جاؤ۔ 25 اکابر تھے، بڑے بڑے۔ فرمایا ہاں کیا کہتا ہے میرا بھتیجا، کیا اختلاف ہے؟ اس نے کہا جی یکفرون آباءنا، پہلا بھتیجا ظلم یہ کرتا ہے کہ ہمارے اکابر کو کافر کہتا ہے، یہ جو، حالانکہ آپ نے کسی اکابر کا نام نہیں لیا تھا، آپ کا فتویٰ تو عام تھا وَمَنْ أَضَلُّ، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا کافر ہے جو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ کسی کا میرے نبی نے نام لیا؟ بولو، کسی کا نام لیا؟ کیا لفظ تھا؟ وَمَن، سارے پڑھو، من اضل، بالکل عموم پہ رکھا ہے، کسی کا نام نہیں لیا۔ لیکن پنجابی دی مثال ہے، کانی نو کان کھڑک بہندے، کانی نو کان کھڑک بہندے، جیڑا خود کانا ہوئے، کانا ہو، اور کوئی آدمی کسی کانے کی بات کرے وہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی نام نہیں لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھتیجا کیا کرتا ہے، یہ جو کفر آباءنا، اس کا اگر فتویٰ مانے تو اکابر کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، سارے اکابر کافر بن جائیں گے، اکابرین کی تکفیر کرتا ہے۔ تو ایک آپ پہ تان تکفیر والا تھا، اور بدل ہو سے پتہ چلا ایک تو یہ بدلوانا چاہتے تھے
کہ فتوا نہ لگاوے اور کہہ دے بے کہ یہ تو علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اور بالکل کوئی مان لے ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں، دور اللعنتی، ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل۔ ہاں آج کل کوئی مولوی کہہ دیتی ہے نا ہمارے پاس قرآن ہے ان کے پاس حدیثیں ہیں، سنتے رہتے ہو، ہمارے پاس قرآن ہے ان کے پاس حدیثیں ہیں۔ مولوی سے پوچھو مولوی پڑھا کیڑے مدرسے سے، یہ تو ہمارے کھوتا ریڑی والے جگ سے پوچھ لے کہ پیغمبر کی حدیث کبھی قرآن کے خلاف آ ہی نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے پیغمبر قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو کھوتا ریڑی والا جانتا ہے جس کو شیخ الحدیث نہیں جانتا۔ اور کیا کہہ رہا ہے وہ ہمارے قرآن ہے نا جی، قرآن میں ہے نہیں سنتے، حدیث میں ہے سنتے۔ کبھی تم نے جائزہ سوچا بھی ہے اور مولوی جو بات کریں یہ اللہ نے کھوپڑی کیوں دی ہے؟ یہ سوچنے کے لیے دی، لمن کان لہ قلب او القى السمع، یہ دل یہ عقل اللہ نے سوچنے کے لیے دیا۔ بھلا کوئی عقل مند یہ تصور کر سکتا ہے قرآن کہے نہیں سنتے کہ نبی پاک فرمائے نہیں سنتے؟ نبی قرآن کا مقابلہ کرے گا؟ بولو بولو۔ عجیب ملا ہے، کیسے ذاکر جو جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی کبھی میں سنتا ہوں بھی دیکھیں جھوٹ بولنے کا اس کا طریق کیا ہے۔ آگے عوام روتی ہے اور جی حضرت حسین چھوٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے میدان کربلا میں سامنے آئے، پانی مانگا، دور بے حیا۔ حضرت حسین کبھی دشمنوں سے پانی مانگ سکتے ہی نہیں ہیں۔ ننھے علی اصغر کو لے کے آگے آگے ذرا سننا مزے کی بات، آگے ذاکر رلا رہا ہے، مجمع رو رہا ہے، ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے مجمع کے سامنے آئے۔ آپ ایک بات بتائیں، جب بچے کو آدمی ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے بچے کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا اوپر ہوتا ہے۔ آگے سننا، کہتے ہیں ظالم نے تیر مارا اور علی اصغر کے حلق میں تیر لگا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ظالم ہیلی کاپٹر پہ سوار تھا یا کھجور پہ بیٹھا ہوا تھا یا اوپر کسی مجنیک پہ تھا، تیر ادھر سے آیا اور لگا حلق میں۔ کسی نے پوچھا نہیں ہے، بس رونا ہے۔ اور یہی بات اس قوم کی بھی ہے، حدیث میں آتے ہیں سنتے ہیں، قرآن میں آتے ہیں نہیں سنتے۔ طالب علم بھی اچھا جی اختلافی مسئلہ ہے، اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کبھی نہیں سوچا کہ پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہی نہیں، اور جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس کو پیغمبر کی حدیث کہنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ وہ پیغمبر کا کبھی فرمان ہو سکتا ہے ہی نہیں۔ یہی جھگڑا تو اقرا سے شروع ہوا تھا، یہی جھگڑا باہر سے شروع ہوا۔ تو میں نے کہا وہ کہتے بدل ہو، کیا بدلو، کیا بدلوانا چاہتے تھے؟ ذکرت ربک فی القرآن وحدہ وحدہ، سارے پڑھو وحدہ وحدہ۔ یہ توحید والی ایتیں جو ہیں کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ۔ یہ بدل ہو، اس کو بدل دے۔ اور آپ ذرا خیال کر، یہ پیغمبر کی برادری آئی ہوئی ہے، قومی بھرا آئے ہوئے ہیں، پوری برادری جمع ہے اور قوم قریش کے سردار ہیں، سامنے میرے نبی کا چچا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ چچا سمجھانے لگتا ہے بیٹا یہ برادری ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے، کم از کم میری اجازت کے بغیر انہیں کچھ نہ کہے، تھوڑا بہت رعایت کر لے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، ان کی شکایتیں سن رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری بھی کوئی شکایت لگاتا ہے تو یہی لگاتا ہے، ہماری بھی وہی شکایت ہے جو مکہ کے مشرکوں نے امام کائنات کی شکایت لگائی تھی۔ کیا شکایت ہے؟ متشدد ہے، کیا شکایت ہے؟ فتوے لگاتے ہیں،
کیا شکایت ہے؟ جی بزرگوں کے خلاف ہے اور فلانے کے خلاف ہے. یہ وہی ابو جہل والا طریق ہے. پیغمبر کریم کے خلاف آج بھی جو نبی کا مشن بیان کرے گا اس پر متشدد ہونے کا فتویٰ بھی لگے گا، مکفر ہونے کا فتویٰ بھی لگے گا. بدل ہو بدل دے، اسی بدل دے، اسی پر قرآن نے ایک اور مقام پہ نشاندہی کی. بدو لو تدہنو فیدہنون. میرا پیغمبر یہ دل سے چاہتے ہیں، بدو یہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنو، ہائے کاش، لو تدہنو کہ تو نرمی کر مسئلے تے تیل لا. دوہن کا معنی ذرا مسئلہ کولا کر دے، نرمی کر دے. فیدہنون، یہ تو بالکل نرم ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ نرمی کیا چاہتے تھے؟ بدل ہو، یہ توحید والا مضمون چھوڑ دے، اور توحید کا بھی وہ مضمون جس میں یہ آرائے یہ سنتے نہیں، یہ سفارشیں کرتے نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم کے ساتھ اختلاف کس پہ ہوا؟ اقرا سے ہوا. کیوں ہوا؟ یہ سارے مولوی سمجھ گئے، پیر سمجھ گئے اگر اس اقرا کو کلام الہی اس کو مان لے تو ہمارے بزرگوں کی ساری لکھتے کتابیں گئی، سارے مکتبے کتب خانے گئے، اس پر وہ سارے مقابل آئے. پھر اس اقرا کا پہلا سبق تھا بسم ربے کا. بسم ربے کا میں پوری توحید آ گئی. بسم ربے کا بتا رہا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر بسم ربے کا، اسی سے ہے بسم اللہ. بسم ربے کا سے ہے بسم اللہ. اختلافی مسئلہ تو نہیں بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ کا معنی کرو تو سارے بھاگ جائیں گے. یہ بسم اللہ کی با استعانت کی ہے، اور جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے. بیضابی روح المعانی خفاجی نے یہ لکھا ہے، اور بھی سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے. اور معنی یہ ہے اللہ ہی کی مدد سے، نہ کسی نبی کی مدد سے، نہ علی کی مدد سے، نہ ولی کی مدد سے. یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، لیکن کس کی مدد سے شروع کر رہا ہوں؟ کس کی مدد سے شروع کر رہا ہوں؟ اللہ کی نہیں، صرف اللہ ہی کی. نہ حضرت ابراہیم کی، نہ حضرت اسماعیل کی، نہ زندہ کی، نہ مردہ کی. بسم اللہ، اقرا بسم ربے کا. برکتیں بھی اسی نام کی. مدد مانگنی ہوگی تو بھی کہنا ہوگا یا اللہ مدد. یہ بسم اللہ کا معنی ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد. جو کام بھی کرنے لگ، یا علی نہیں، یا حسین نہیں، یا غوث اعظم نہیں، یا معین الدین اجمیری نہیں، یا چشتی تے چشتی نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. آپ کو پتہ ہے بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں شان نزول. کسی مولوی سے پوچھو بسم اللہ کا شان نزول بتا دے. چلو یہ سوال بھی ذہن میں رکھ لو، پوچھو مولوی سے بسم اللہ کا شان نزول بتا. سب مفسرین کہتے ہیں جو مکہ والے مشرک تھے نا، وہ جب کوئی کام کرنا لگتے تو کہتے تھے بسم اللہ تے بالعزا. جانے یا لات، جانے یا منات. اللہ نے یہ بسم اللہ نازلت ردن علی المشرکین، یہ بسم اللہ مشرکوں پہ رد کرنے کے لیے نازل ہوئی. اس لیے صوفی کو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، رام رام کرنا چاہیے. جس کا یہ نظریہ نا کسی پہ رد نہیں کرنا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، کسی کو چھیڑنا نہیں. اور اللہ کے نبی آتے ہی رد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی آتے ہی چھیڑنے کے لیے ہیں. اگر نوح پیغمبر نہ چھیڑتا تو اختلاف ہوتا. ہر پیغمبر
اور چھیڑتا بھی کیسے، اذا هم فریقان یختصمون، جب پیغمبر مسئلہ بیان کرتا تھا دو پارٹیاں ہو جاتی تھی اور آپس میں لڑنے لگتی تھی۔ آج کے روشن خیال کہتے ہیں یہ تو فساد ہو گیا، فساد نہیں، یہ تم بھی جانتا ہے کینسر کا آپریشن اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے، تو وہ تیرا جسم پاڑ رہا ہے، تیرے پورے جسم کو اس نے پاڑا ہے، تو کہتا ہے جی شکریہ، مہربانی، بڑا اچھا کام کیا ڈاکٹر صاحب۔ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ تیرا جسم چیز پاڑ کے رکھ دیا اس نے، اس کو دعائیں دیتا ہے، اور تھوڑا سا مسئلہ توحید کا آ جائے تو ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ یہ بچوں تیرا آپریشن کرنا ضروری ہے، شرک والا کینسر نکالنا ضروری ہے جی، اگر دوائی سے نکل جائے تو فابے ہاں، نہیں تو پھر فابے ہو، فابے ہاں نہیں تو فابے ہو۔ پھر ہم کوشش تو دوائی کی کرتے ہیں، لیکن کینسر کا پھوڑا اگر کاٹنا بھی پڑے تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے۔ ہم فیس تو نہیں مانگتے، ہم اجرت تو نہیں مانگتے، شکریہ بھی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے تو جہنم سے بچ جائے، اور تو پھر بھی تیری خیر خواہی ہے۔ تو اسی پہ جھگڑا تھا، تو میں نے جملہ کہا تھا، بات لمبی ہو گئی ہے، کہ اگر قرآن میں تھوڑی سی گنجائش مل جاتی سفارش کرتے ہیں، سنتے ہیں، خدا کی قسم سارا جھگڑے ختم ہو جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا مشن جب تک نصیب نہیں ہوگا، پیغمبر کی دعوت جب تک قبول نہیں کرے گا، اور پیغمبر کی دعوت توحید ہے، نصاب قرآن ہے، باقی سارے مسئلے یہ توحید کے خادم ہیں، اور سارے مخدوم مسئلہ اصل مسئلہ توحید ہے۔ جب تک اس پہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کو سینے کے ساتھ نہیں لگائے گا، اس وقت تک دین کی الف بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کربلائی دوڑوں سے دین نہیں سمجھ آئے گا۔ ادھر سے تیر آیا تھے، آدھی رات کا ٹائم تے، حضرت زینب دھوپ پہ سو گئی، آدھی رات دے ٹائم تے دھوپ آ گئی، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، آسمان رو پڑا، پتھروں کے نیچے خون نکلا، فلاں۔ یہ تو اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ حمزہ کی شہادت پہ پتھر کیوں نہیں روئے۔ حضرت حمزہ نبی کا چچا شہید ہوا پیغمبر کے سامنے، وہاں تو آسمان نے خون کے آنسو نہیں برسائے، نہ پتھروں کے نیچے پہاڑ احد ساتھ تھا، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد سان نال محبت کر دے، اسیس نال محبت کر دے، او احد پہاڑ دا دامن آئی، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، احد کے ایک پتھر سے بھی خون کا فوارہ نہیں نکلا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کیا؟ یہ سب یہودی رابیوں کی بناوٹیں، کس سے؟ اور یہود کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں ایک نیا دین دے، دین محمدی سے ہٹا کر۔ اگر کوئی محمد کا وفادار ہے اور یہ اس بات پہ مرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں اور مجھے اللہ کے محبوب کے ساتھ زمرہ مومنین میں جگہ ملے، خدا کی قسم اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس 30 پاروں والے قرآن کو سینے سے لگا لے، اسی کتاب کو حاکم ہادی مانے، اس قرآن کو امام مانے، جو اس قرآن کو ہادی حاکم مان کے اسی کے مطابق اس کو میرا سچ مان کے اس کے پیچھے چل پڑا، وہی ہوگا حوض کوثر پر نبی کے ساتھ، وہی ہوگا شفاعت کا مستحق، اور وہی حسینی بھی ہے، وہی محمدی بھی ہے، وہی آل بیت کو بھی ماننے والا ہے، وہی نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے۔ اور اگر قرآن کا خدار ہے، لاکھ مرتبہ حسینیت کے نعرے لگا، لاکھ مرتبہ شورویت قادریت کے نعرے لگا، کعبہ کے رب کی قسم ابو جال سے بدتر ظالم اور بدتر مشرک بن کے مرے گا اور کافر بن کے اٹھے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مت غلط فہمی میں رہے۔ وقت ختم ہے، اگلا جمعہ یہاں سے شروع ہوگا۔